سندھ یونائٹڈ پارٹی کی طرف سے محکوم اقوام کے رہنما سائیں جمشید کی 17ویں سالگرہ پر اس پروگرام کے صدر سید جلال محمد شاہ صاحب، ڈاکٹر قادر مکسی صاحب، رانٹور صاحب، جان محمد بلیدی صاحب، آپ سب مرد خواتین کی اجازت سے پشتونخوا ملیامی پارٹی اور پشتونخوا ملیامی پارٹی کے چیئرمین محمد خان اچھرزئی صاحب کی طرف سے آپ سب کو سائیں کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور ایک ملک ہے، مگر ایک قوم نہیں ہے۔ یہاں پہ تو 73 سال سے اس پہ لوگوں نے اربوں روپے خرچ کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان ایک قوم بنے، اور پاکستان ایک قوم نہ تھا، نہ ہے، نہ بن سکتا۔ پاکستان 5 قوموں کا ایک مجموعہ ہے: پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی اقوام کا ایک مشترکہ فیڈریشن ہے۔ وہ فیڈریشن جو کمزور ترین فیڈریشن ہے سارے دنیا کے، اگر آپ فیڈریشن کو اسٹڈی کر لیں تو دنیا میں کمزور ترین فیڈریشن جو ہے وہ پاکستان ہے، اور عملاً ایک 1 یونٹ کی شکل میں جو ہے یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ عملاً جو ہے 1 یونٹ کی شکل میں جو ہے پاکستان کو 73 سال سے جو ہے اس کو چلا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ پاکستان میں جو زبانیں ہیں، حقیقی زبانیں، جس کی تاریخ جو ہے کم سے کم 5000 سال کے محیط ہیں: سندھی، سرائکی، بلوچی، پنجابی اور پشتو۔ بدقسمتی سے آج تک اس کو علاقائی زبانیں، ریجنل زبانیں کہتے ہیں، یعنی اس کو قومی زبانیں آج تک 73 سال میں جو اس کو تسلیم نہیں کیے گئے، اور اس سے لوگ پھر جو ہے واویلا کر لیتے ہیں۔ بنگال کا علیحدگی کا جو بنیاد تھا وہ یہ تھا کہ بنگالی 54% اس ملک کا تھا، آبادی کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، اور اس وقت 2% سے بھی کم بولنے والوں کی زبان اردو کو جو ہے جب مسلط کر دیا گیا تو بنگال کی علیحدگی کی ایک بنیاد رکھا گیا۔ تو لہذا جب ایک ریاست میں آپ کے کروڑوں انسانوں کو اپنے تاریخی قومی زبان سے جو محروم رکھتے ہیں، اس سے اور کیا زیادہ ظلم ہو سکتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ یہاں پہ پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ قومی بالادستی اور قومی غلامی کا ہے۔ سب سے اہم مسئلہ ہے یہ، روز اول سے آج تک یہی بنیادی مسئلہ ہے۔ پنجاب بالادست، پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی زیر دست، محکوم، غلام قومیں۔ ظاہر بات ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے سندھی غلام نہیں تھے، انگریز آنے سے پہلے پختون غلام نہیں تھے، بلوچ غلام نہیں تھے، سرائکی غلام نہیں تھے۔ جب ایک ریاست کی بنیاد جو بظاہر ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں،
نتیجہ یہ نکلا کہ ہم 73 سال سے جو اب تک جو ہیں محکوم ہیں۔ پاکستان بننے کے لیے ان لوگوں نے ایک خوشنما نعرہ لگایا تھا متحدہ ہندوستان میں کہ کمزور مرکز طاقتور سٹیٹس، یہ متحدہ ہندوستان میں نعرہ تھا۔ پھر اسی کی بنیاد پہ جب 1940 کا قرارداد ان لوگوں نے پیش کی، جو قرارداد لاہور بھی کہتے ہیں، 40 کا قرارداد بھی کہتے ہیں، اس کا ایک سادہ نکتہ تھا کہ ایک ایسا ملک بنائیں گے جس میں سٹیٹس ہوں گے، کوئی پروونس نام نہیں تھا، کوئی صوبہ نام نہیں تھا، سٹیٹس ہوں گے، آٹونامس ہوں گے، ساورن ہوں گے۔ کیا وہ قرارداد جب ایک جماعت ایک ملک بنانے والے کا جو دعویٰ ہے کہ ہم اس کے فاؤنڈر ہیں، جو اپنے بنیادی قرارداد سے انحراف کر سکتے ہیں، تو 73 کا آئین کیا ہے اور دوسرے قوانین کیا ہے اور یہاں پہ کیا قانون ہوگا؟ لہذا 40 کے قرارداد کے مطابق سٹیٹس آٹونامس اور ساورن ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ہم ایک حقیقی فیڈریشن چاہتے ہیں جو اس وقت ہے نہیں۔ اس وقت قومی بالادستی اور قومی محکومی کے تحت 73 سال سے یہ ملک چل رہا ہے۔ ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں قوموں کی برابری ہو، کوئی بالادست زیر دست نہ ہو، خارجہ پالیسی جو ہے اس ملک کا پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اقوام کے مشاورت سے ہو، اس کی منظوری سے ہو۔ ہم ایک ایسا ملک فیڈریشن چاہتے ہیں جس میں قوموں کی قومی وحدتوں پہ ان قوموں کے عوام کا اختیار ہو، ان کے وسائل پہ مکمل اس کا اختیار ہو، ریسورسز پہ۔ ہم ایک ایسا فیڈریشن چاہتے ہیں جس کا جو ہاؤس آف فیڈریشن ہے سینٹ، وہ مکمل با اختیار ہو قومی اسمبلی کے برابر، یا قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ ان فیڈریٹنگ یونٹ کے لحاظ سے جو برابر سیٹیں ہوں قومی اسمبلی کے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے ملک چل سکتے ہیں۔ لہذا ہاؤس آف فیڈریشن جو ہے اس کا اختیار جو ہے وزیر اعظم کا کانفیڈنس، نو کانفیڈنس ووٹ، بجٹ کی منظوری اور فوجوں کی سربراہان، سپریم کورٹ کے سربراہ، الیکشن کمیشن کا سربراہ اور ایمبیسیڈر کا منظوری بھی جو ہے ہاؤس آف فیڈریشن سے ہونا چاہیے۔ حقیقی فیڈریشن جس کو کہتے ہیں جس میں قومی زبانیں ہو اس کی، اور اسی کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ 73 کے آئین سے ہمارے بعض آرٹیکل سے کل بھی اختلاف تھا، آج بھی اختلاف ہے 73 کے آئین کے بعض آرٹیکل سے، لہذا ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں اس کو جائیں۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہیں یہ لوگ نہیں دینا چاہتے تھے، یہ پونم کی سٹرگل، ہند و اکابرین آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، سندھ کے قوم پرست، بلوچوں کے قوم پرست، پشتونوں کے قوم پرست، سندھیوں کے قوم پرست، وطن دوست اور سرائکیوں کے، ان لوگوں نے جو پونم کی سٹرگل کی، اس سٹرگل کے نتیجے میں یہ لوگ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ اگر ہم نے صوبائی اختیاری نہیں دی تو یہ لوگ اور آگے جا سکتے ہیں۔ یہ کسی نے ہمیں خیرات میں نہیں دی ہے، یہ ہند اکابرین کی سٹرگل کے نتیجے میں جو ہے 18ویں ترمیم اس ملک کو ملا۔ مگر 18ویں ترمیم کے پاس ہونے سے اسی دن سے اس کے خلاف سازشیں شروع ہوئی ہے۔
سابقہ حکومتوں میں بھی 18ویں ترمیم کے جو من وانا عمل درآمد نہیں ہوا. جو 4 سبجیکٹ مرکز کے پاس اور سارے صوبوں کے حوالے کر دیے گئے 18ویں ترمیم میں، اس کے متبادل جو ہیں، اس کے متبادل اور وزارتیں جو ہیں مرکز میں بنائے گئے دوسرے نام سے. جیسے پاکستان کا ایک عجیب ہسٹری ہے، کوئی دہشت گرد تنظیم پہ جب بین لگتی ہے وہی لوگ آ کر جو ہے دوسرے نام پہ جو ہے وہی تنظیم جو ہے جاری رکھ دیتے ہیں. تو ان لوگوں نے بھی یہ وزارتیں جو ہیں دوسرے ناموں سے جو ہیں یہاں پہ ابھی تک جاری رکھا ہے. نہ CCI کا کوئی سیکریٹریٹ ہے، نہ NFC ایوارڈ پہ پابندی ہے جو اپنے وقت پہ ہونا چاہیے تھا، کچھ بھی نہیں. تو لہذا پہلے والے تو اس پہ عمل درآمد نہیں کروا رہے تھے. ہر جو اسٹیبلشمنٹ کے اور انٹیلیجنس اداروں کے مسلط حکومت ہیں جنرل منیجر عمران خان صاحب کی قیادت میں اب تو 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا تھا کہ 18ویں ترمیم شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک ہے. ابھی آپ اندازہ کریں کیا خطرناک ہے. سندھ کے وسائل جو ہیں اس سندھ کی عوام کے ساتھ پاس نہیں ہونا چاہیے. سندھ کے جو ریسورسز خزانے جو خدا نے اس کو دیے ہیں یہ اگر سندھی عوام کے پاس گئے یہ گناہ ہوا. جو بلوچ کے، جو پشتونوں کے، پشتونخوا کے، جو سرائکیوں کے جو ہیں وسائل جو ہیں خزانے جو ہیں، تو لہذا یہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے خطرناک سمجھتے ہیں. ہم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم فائنل نہیں ہے، مزید آپ تیار ہیں مزید قوموں فیڈریٹنگ یونٹ کے حق میں جو ہے مزید ترامیم کے لیے. اور اسی کے ساتھ جو سندھ کے جزیرے ہیں، سندھ اور بلوچستان کے جو جزیرے ہیں، پاکستان نہیں تا ہزاروں سال یہ سندھی عوام اور بلوچ عوام کی یہ ملکیت ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان لوگوں کی ملکیت رہے گی. پشتونخوا ملیون پارٹی کا یہ موقف ہے. یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ صدارتی طرز حکومت لانا چاہتے ہیں. نمبر 1 یہ 18ویں ترمیم کو جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ NFC ایوارڈ کی جو فارمولا ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ہے انتظامی بنیادوں پہ جو ہمارے فیڈریٹنگ یونٹ ہے قومی وحدتی صوبے ہیں اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کا ایجنڈا بہت واضح ہے، بہت واضح ہے. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا پیغام بھی یہ لوگ سن لیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں جو ہے صدارتی طرز حکومت کو ہم نہیں چھوڑیں گے. نمبر 1 5 اقوام ہے پاکستان میں، 5 کو فیڈریٹنگ یونٹ ہونا چاہیے جو پشتونوں کے، سندھیوں کے، سرائکیوں کے، بلوچوں کے، پنجابیوں کے. سندھیوں کا ایک انچ زمین تاریخی لحاظ سے، اس کے قومی لحاظ سے جو ہیں وہ سندھ کا حصہ ہونا چاہیے تا قیامت. بلوچوں کا تاریخی سر زمین ایک انچ زمین جو ہے وہ بلوچوں کے، بلوچستان کا حصہ ہونا چاہیے. سرائکیوں کا ایک انچ زمین جو ہے وہ سرائکی قومی وحدت کا ہونا چاہیے. پنجاب کا ایک انچ زمین جو ہے وہ پنجاب قومی وحدت کا ہونا چاہیے. اور پشتونوں کا تاریخی لحاظ سے جو ہے ایک انچ زمین اب بھی ہم 4 حصوں میں تقسیم ہیں. لہذا یہ اپنی قومی وحدت میں شامل ہونا چاہیے. پشتونخوا ملیون پارٹی کا موقف ہے. اور اسی کے ساتھ یہ جو دہشت گردی ہے اس ملک میں، دہشت گردی کا ذمہ دار جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق تھا، اس کا مارشل لا تھا. اس وقت جو اس کے کور کمانڈرز تھے وہ ذمہ دار تھے.
جو ضیاء اور اس وقت جو کور کمانڈرز تھے جو اس نے مارشل لا اس ملک پہ مسلط کی، جس کے نتیجے میں افغانستان میں مداخلت شروع کی. 43 سال سے آج تک مداخلت افغانستان میں جاری ہے. افغانستان ایک آزاد مستقل سٹیٹ ہے، مگر لاہور اسلام آباد کے حکمران یہ چاہتے ہیں کہ کابل پہ جو ہے جو بھی حکمرانی ہوں وہ لاہور کے خواہشات کے مطابق وہاں پہ بیٹھے رہے. یہ ہو نہیں سکتا. انگریز کی تاریخ پڑھ لو، وہاں پر جو ہے مغل کی تاریخ پڑھ لو، الیگزینڈر کی تاریخ پڑھ لو، ایرانیوں کی تاریخ پڑھ لو، عربیوں کی تاریخ پڑھ لو، ان سب کے یہ ارمان تھا مگر وہ پورا نہیں ہوتا. تو لہذا آج دہشت گردی کے نتیجے میں 70,000 پشتون جو ہیں وہ بیچارے موت میں دھکیل دیے گئے. پاٹھا میں 2,22,000 گھر جو ہیں مسمار کر دیے گئے F-16 کے ذریعے، توپ کے ذریعے، ٹینک کے ذریعے. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 5 جنگیں ہوئے ہیں. 10,000 گھر جو ہیں نہیں اجڑ سکے دونوں طرف سے. دونوں طرف سے 10,000 لوگ جو ہیں جنگوں میں نہیں مرے ہیں، مگر آپریشن کے نام پہ جو ہے رد الفساد کے نام پہ جو ہیں 70,000 پشتون اور 2,22,000. میں پارلیمنٹ کا ریکارڈ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو جو ہیں 40 لاکھ IDPs، اور مالاکنڈ کے 25 لاکھ اور نارتھ وزیرستان کے 15 لاکھ. یہ ظلم ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں. مرے گے ہم، دہشت گرد بھی ہم. تو میں جان بلیدی کے ایک بات سے اختلاف رکھتا ہوں، جس نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹری جو ہے وہ سٹیل مل تھا. میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میرے موقف سے وہ بھی کنوینس ہو جائیں. پاکستان کا سب سے بڑا پروڈکشن جو ہے وہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد کے پروڈکشن میں جو ہے کوئی ملک بھی جو ہے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اور کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں. اور اسی کے ساتھ مسنگ پرسن جو ہیں سندھ میں جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں، جو ہمارے ریکارڈ کے مطابق 1800 سے زیادہ مسنگ پرسن جو ہیں اس سندھ کے نوجوان ہوتے ہیں. کیا گناہ کیا ان لوگوں نے جو اپنے وطن کی بات کرتے ہیں، جو اپنے وسائل کی بات کرتے ہیں، جو اپنے اختیارات کی بات کرتے ہیں، جو اپنے زبان اور تہذیب کی بات کرتے ہیں؟ گناہ یہ تھا؟ یہ تو گناہ نہیں، یہ تو اس کے فرائض میں شامل ہے. بلوچ 5,000 لوگ جو ہیں وہ نوجوان جو ہیں مسنگ پرسن ہیں. پشتون 6,000 سے لے کر 7,000 نوجوان جو ہیں مسنگ پرسن ہیں. اور سرائکی کے جو ہیں وہ بھی تقریباً 100 سے لے کر 200 نوجوان جو ہیں مسنگ پرسن ہیں. عدالت کے حوالے کر دو، قانون جو بھی سزا اسے دے گا ان کے والدین کو قابل قبول ہوگا. مگر یہ طریقہ جو ہے نہ والدین کو قابل قبول ہے نہ ہمیں قابل قبول ہے جو لوگوں نے اس ملک میں رکھا. یعنی پاکستان سے ایک یاغستان بنا دیا. یاغستان معنی یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے طاقت کی حکمرانی ہوگی، وحشت کی قربانی ہوگی، قتل قتال ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی عدل انصاف نہیں ہوگا. اور یہاں پہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ماشاء اللہ آتے ہیں، ہمارے پارٹی نے PDM کو ایک تجویز دیا ہے، پشتونخوا ملیا والی پارٹی نے، کہ ماشاء اللہ کو روکنے کے لیے ایک طریقہ جو ہے آئین میں ایک آرٹیکل ڈالنا چاہیے. وہ کون سا طریقہ ہے جو ماشاء اللہ اسے روکیں؟ ہماری پارٹی نے PDM کو ایک تجویز دی ہے. جلال محمد شاہ صاحب، ڈاکٹر قادر مقصدی صاحب، رانٹور صاحب، آپ سب سن لیں کہ آئین میں ایک آرٹیکل ڈال دو کہ خدا نخواستہ آئندہ میں پاکستان میں کوئی مارشل لا لایا گیا تو ہر پیٹریوٹک یونٹ کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ حق علیحدگی جو ہے اس کو.
پھر آپ کہیں گے کہ ماشاءاللہ لگا دو، مگر یہ لوگ ماشاءاللہ نہیں لگائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہیں ماشاءاللہ نہیں رکی۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم بھی سویلین ماشاءاللہ ہے اس ملک میں جو ہیں، حد یہاں پہ جو ہیں ان لوگوں نے عملے کے، میڈیا پہ پابندی ہے، الیکشن کمیشن نے لوگوں کے شکنجے میں، اور پارلیمنٹ جو ہے اس کو تالا لگایا گیا ہے، پارلیمنٹ میں فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ سے باہر جو ہے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک حقیقی جمہوریت کی بحالی جو ہے وہ یہاں پہ ہونا چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں خاص کر جو سائنس جیمز سیٹ صاحب نے جو سٹرگل کی ہے، اس کے جو فلسفی تھا سائنس جیمز سیٹ کا، ہم نے اس کو جو ہے حمایت کی ہے۔ جو سائنس جیمز سیٹ نے جو کتاب لکھا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہیں، وہ پڑھنا چاہے ہمارے نوجوانوں کا۔ جو میں نے دیکھا، میں نے 20 سال پہلے اس کو پڑھا تھا، سائنس کا کتاب جو میں نے دیکھا ہے، صحیح معنوں میں آپ فلسفی کے حوالے سے، وطن کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، مذاہب کے حوالے سے، یہاں پر عقیدے کے حوالے سے جو ہے پڑھنے کا ایک کتاب ہے۔ تو آپ سائنس کی جو علمیت ہے، جو اس کی فلسفی ہے، جو اس کی کمال ہے اس کی میں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا دانشور تھا، اور کتنے بڑا فلسفر تھا، اور صحیح معنوں میں اس میں جو ہے کتنا بڑا ادیب تھا جو سائنس ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ یہاں پہ سندھ غربت کتنا ہے۔ سندھ جو ہے اس وقت کم سے کم 45% گیس کی پروڈکشن ہے سندھ کی، جو سندھ استعمال کر رہے ہیں وہ 30% ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ یعنی سندھ کی ضرورت سے گیس جو ہے 15% زیادہ ہیں، مگر سندھ میں جو ہے یہاں پر CNG اسٹیشن بند، سندھ میں جو ہے جو گیس ہیں اس کو پرووائڈ نہیں کر رہے۔ اور اسی کے ساتھ جو سندھ میں غربت پاورٹی لائن جو ہیں وہ کم سے کم 50% جو ہے پاورٹی لائن سے سندھی عوام جو ہے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ بلوچستان میں 70% لوگ جو ہیں پاورٹی لائن سے غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ فاٹھا میں جو ہے 71% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ سندھ میں جو ہے کم سے کم 50% لوگ جو ہیں غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ سندھ کے عوام جو ہیں وہ درفدر ہیں یہاں پہ جو ہیں۔ سندھ کے جو سمندر ہیں ہر سال جو اس کے کٹاؤ ہے یہاں پر کم سے کم 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جو ہے سمندر جو ہے سندھ کی زمین کار رہی ہے۔ اس کے لیے کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی پروجیکٹ نہیں دے رہے ہیں۔ سندھ کا کوئلہ جو ہے ترکہ جو ہے یہ 100 سال کے لیے کافی ہے، اس ساری ریجن کے لیے پاکستان چھوڑ دیں۔ یعنی سندھ کا ترکہ کوئلہ جو ہے وہ سالانہ جو ہے اس کے قابل ہے کہ اس ملک کو جو ہے 30 سے 50 ہزار میگا واٹ بجلی دے سکتی ہے، مگر یہاں پہ کیا حالت ہے، کتنا لوڈ شیڈنگ ہے یہاں پہ جو ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر حالت میں ہو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ سندھ کی جو محنت کش عوام ہیں، اور اس پہ ہم داد دیتے ہیں سندھی عوام کو، سندھی پولیٹیشین کو جو ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے زبان کو جو ہے بالکل زندہ رکھا گیا ہے۔ سندھی جو ہے اسکول میں ہے، سندھی ہوٹل میں ہے، سندھی ریڈیو میں ہے، سندھی ٹیلی ویژن میں ہے، سندھی اسپتال میں ہے، سندھی نیچے پہ ہے، سندھی شناخت کارڈ پہ ہیں۔ یہ آپ اور آپ کے اکابرین جو ہیں یہ داد دیتے ہیں ہم لوگ نے۔ اس میں بلوچ و پشتون بہت کمزور ہیں۔
بہت پیچھے ہیں ہم جو ہیں. آپ لوگوں نے یہ ہمت کی ہے. ہم آپ کی مثال دیتے ہیں اپنے عوام کو جو ہے, اپنے عوام کو جو ہے کہ سندھی لیڈرشپ, سندھی عوام نے جو ہے اپنے زبان کی کس طریقے سے جو ہے اس کی میں آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے بہت زیادہ ٹائم لیا ہے آپ لوگوں سے, جو ہے معذرت چاہتا ہوں اس پہ جو ہے. تو لہذا کالا باغ ڈیم میں جو ہے سندھی عوام نے, سندھی لیڈرشپ نے بہت ہمت کی. کالا باغ ڈیم کا خاتمہ جو تھا وہ صحیح معنوں میں جو ہے سندھی عوام نے جو ہے اس کے لیے بہت بڑی اسٹرگل کی, جس کا ہم داد دیتے ہیں آپ کو, آپ کے لیڈرشپ کو جو ہے. کیونکہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ سندھیوں اور پشتونوں کا, پشتونخوا وطن کا اور پھر سندھی وطن کا جو ہے, اور اسی کے ساتھ بلوچوں کا جو ہے زندگی و موت کا مسئلہ ہے. اس میں بھی جو ہے آپ کے عوام نے بہت ہمت کیا. ہم اسے داد دیتے ہیں, سندھی عوام کو داد دیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ کراچی کو جو لوگ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے جو ہیں, چاہے وہ MPM ہو, چاہے وہ ضیاء الحق تھا, چاہے وہ مشرف تھا, چاہے وہ جو بھی تھا, پشتونخوا ملیون پارٹی اور پشتون عوام نے جو ہے ہر وقت سندھی وطن کو متحد رکھنے کے لیے اسٹرگل کی اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ جو ہے. اور اسی کے ساتھ سینٹ میں جو ہے جو کراچی کا جو ایک دفعہ ابھی یہ لوگ عملاور ہوئے کراچی پہ جو ہے کہ اس کو علیحدہ کرنا چاہیے, سب سے پہلے سینٹ میں جو ہے پشتونخوا ملیون پارٹی نے آواز اٹھایا. کراچی کی علیحدگی کے خلاف, سندھ کے خلاف سازش کی اور سندھ کو متحدہ رکھنے کے لیے. میں آخر میں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ سب سے جو ہے, آپ کے لیڈرشپ جو ہے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم وہاں پشتون, بلوچ, سندھی ہم بھائی اور حقیقی طور پہ ہم بھائی ہیں کہ ہمارے مشترکات ہیں. ہم غلام ہیں, ہمارے وطنیں جو ہیں مقبوضہ ہیں, ہماری زبانیں جو ہیں مقبوضہ ہیں, ہمارے وسائل پہ قبضہ ہو چکا ہے. تو لہذا ہمیں جو ہے اکٹھے اسٹرگل کرنا چاہیے اپنے برابری کے لیے, اپنے قومی, وطنی, طبقاتی, معاشی, ثقافتی حقوق کے لیے جو ہیں. لہذا ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں, آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے. یہاں پر محمود خان اچکزئی نے, پشتونخوا ملیون پارٹی نے اپنے وطن میں, اپنے ہر پروگرام میں یہاں پہ کہا ہے کہ جو بھی پشتون سندھ میں رہتے ہیں وہ سندھی قوم کی, سندھی وطن کی, سندھی زبان کی, سندھی ثقافت کی, سندھی وسائل کی, سندھی قومی حقوق کے جو ہیں اس کا دفاع کرنا جو ہے یہ ہر پشتون کے لازم ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں, یہ ہے پشتونخوا ملیون پارٹی کا یہ ہمارے قومی فرائض میں ہے یہ جو ہے کہ ہم آپ ہی کے جو ہیں وطن کی, آپ ہی حقوق کے جو ہم پاسبان رہے ہیں. تو آپ کی بہت بڑی مہربانی, تشکر آپ سے.